الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال: التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کا عالم بنایا ہے. اور ظاہری طور پر ہر چیز کو اس کے سبب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوڑ دیا گیا ہے. انسان سماجی اور معاشرتی زندگی گزارتا ہے اور اس حوالے سے بہت سی ذمہ داریوں کی جکڑنیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. وہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو اولاد کی تربیت و کفالت اس کے ذمے ہوتی ہے. وہ شوہر ہے تو بیوی کی کفالت اور بیوی کے مصارف کو نبھانا اس کے ذمے ہوتا ہے. اپنے والدین اور اپنے کمزور بھائیوں اور بہنوں کی کفالت کا بار اس کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا ہے. یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رکھی ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے دروازے کھول رکھے ہیں. مختلف اسباب طے فرما دیے ہیں اور انسانوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت، اپنی چاہت اور ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرنے کی جو ممکنہ تدبیر اختیار کر سکتے ہوں ضرور اختیار کریں. اگر انسان رزق حاصل کرنے کی تگ و دو نہیں کرتا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہوتا اور نکموں کی طرح اور بیکاروں کی طرح اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے
تو ایسا عمل نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اور بھاگنے کا عمل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انبیاء کا جو قافلہ بھیجا اور انبیاء سے اولین تعلق رکھنے والے صدیق بندوں کی جو جماعت ہر دور میں رہی اور صالح بندوں کا جو قافلہ رہا، ہر ایک نے طلب معاش کے لیے، حصول رزق کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے پر نبھانے اور ادا کرنے کے لیے اور اپنے زیر کفالت اور زیر تربیت افراد کی کفالت و تربیت کا فرض انجام دینے کے لیے جو بھی ممکنہ وسائل و اسباب آئے انہیں استعمال کیا۔ تجارت کرنے والوں نے تجارت کی، ملازمت کرنے والوں نے ملازمت کی، کھیتی باڑی کرنے والوں نے کھیتی باڑی کی، باغبانی کرنے والوں نے باغبانی کی، پھیرے لگانے والوں نے پھیرے لگائے۔ غرضے کی رزق کو حاصل کرنے کے جتنے جائز اور حلال دروازے اور راستے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولے اور طے کیے گئے تھے، کسی عار کے بغیر، کسی جھجک کے بغیر، کسی شرم کے بغیر اللہ کے نیک بندوں نے وہ سارے راستے، وہ سارے طریقے استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یہ کائنات روز اول سے اسی نظام کے مطابق چل رہی ہے اور آخر تک اسی نظام کے مطابق چلے گی۔ اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے تجارت کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو، حصول رزق اور معاش کو مضبوط بنانے کا بہت مؤثر ذریعہ بنایا ہے۔ اور ہماری شریعت کی تعلیمات میں تجارت کے حوالے سے، معاملات کے تعلق سے، خرید و فروخت اور لین دین کے تعلق سے اتنی عظیم الشان، صاف روشن شفاف ہدایات و تعلیمات موجود ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں، ان آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں، احادیث نبویہ کے ذخیرے کو کھنگالیں اور دیکھیں، اور فقہ کی کتابیں جو پورا خزانہ ہیں ان کو دیکھیں، تو ایک ایک جز کی وضاحت کاروبار کے حوالے سے، معاملات کے تعلق سے، لین دین کے بارے میں، معاملات کے بارے میں بہت واضح طور پر آپ کو ملیں گی۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی سورۃ النساء کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے تمام ایمان والوں کو، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام، ناجائز اور غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ تجارت کرو، کاروبار کرو، آپسی رضامندی سے لین دین کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے۔ ناجائز طریقوں کا استعمال، دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اور دبا لینا اور اچک لینا اور حرام طریقے سے اسے ہتھیا لینا اور اسے اپنے قبضے میں کر لینا، انتہائی ملعونانہ طریقہ ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق بناتا ہے۔ صاف ہدایات ہیں۔ اور جو احادیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے تجارت کا بھی اور تجارت کرنے والوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ ایک طرف فرمایا گیا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ کاروباری اور وہ تاجر جو سچائی پر قائم رہے، جس کی تجارت میں جھوٹ
کا کہیں سے کہیں تک کوئی گزر نہ ہو، اور جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، خیانت کا اور فراڈ کا دور دور تک کوئی گزر اس کے کاروبار میں نہ ہو، یہ وہ تاجر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کل قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس کی تجارت اس کے لیے جنت کا دروازہ بن جائے گی۔ ایک طرف یہ بات فرمائی گئی اور یہ وضاحت فرما دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانشین صحابہ نے اور آپ کے دین کا علم رکھنے والے خوش نصیبوں نے کہ اگر تجارت شریعت کے اصول کے مطابق ہو، حلال بنیادوں پر قائم ہو، حرام سے 100% گریز کیا جائے اور امانت و دیانت اور صداقت و سچائی کی بنیادوں کو پیش نظر رکھا جائے اور کسی کا حق نہ مارا جائے اور تجارت کی مشغولیت دین سے اور دین کی ضروریات سے اور دین کے تقاضوں سے انسان کو کبھی غافل نہ بنانے والی بنے، تو ایسی تجارت کرنے والے افراد کل قیامت کے روز انبیاء اور صدیقین و شہداء کے قافلے میں ہوں گے، انہی کے ہم رکاب ہوں گے، انہی کے پہلو بپہلو ہوں گے، انہی کے شانہ بشانہ چلیں گے اور ان کی تجارت ان کے حق میں جنت کا دروازہ بنے گی۔ اور دوسری طرف فرمایا گیا وہ تاجر اور وہ کاروباری جو صرف پیسے کے حصول کو اپنا نشانہ بنائیں، جن کی تجارت میں نہ سچائی کے اصول ملحوظ ہوں، نہ امانت و دیانت کے طریقے کو سامنے رکھا جائے، نہ حلال و حرام کا فرق باقی رکھا جائے، ایسے تاجر قیامت کے روز مجرموں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے اور ان کی تجارت ان کے لیے جہنم کا دروازہ بنے گی۔ فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، شرعی اصولوں سے ہٹ کر کاروبار کرنے والے، امانت و دیانت سے ہٹ کر کاروبار کرنے والے، جھوٹ اور فراڈ اور کھوٹ اور ملاوٹ کی کوئی پرواہ نہ کرنے والے تاجر قیامت کے روز جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات و رحمت کا فیصلہ اسی کے لیے ہوگا، الا من اتقى وبر وصدق، جو تقوی کے اصول کو، جو نیکی کے اصول کو اور سچائی کے اصول کو پیش نظر رکھے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دو ٹوک بات فرما دی اور معاملہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ اے وہ لوگوں جن کو موقع ملا ہے تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے اللہ کے رزق کو حاصل کر کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا، تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا تمہاری تجارت جنت کا دروازہ بھی بن سکتی ہے اور تمہاری تجارت جہنم کا دروازہ بھی بن سکتی ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم شریعت کے اصولوں کی روشنی میں تجارت کرو گے، وہ تجارت مستقل عبادت کا ذریعہ بنے گی اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ بنے گی، اور تم شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کرو گے تو وہ تجارت تمہارے لیے ہلاکت کا پیش خیمہ اور وبال اور لعنت و نحوست ثابت ہوگی، جہنم کا دروازہ بنے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقیقتوں کو صاف لفظوں میں بیان فرما دیا۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جن لوگوں کو تجارت کا موقع عطا فرمایا ہے وہ اس کو غنیمت سمجھیں، نعمت سمجھیں، انعام سمجھیں، تجارت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الجمعہ جس سورت کا نام ہے اس کے آخری رکوع میں یہ ہدایت ہے کہ مسلمانوں جب جمعے کی نماز پڑھ کے جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق کو اللہ تعالیٰ کا فضل بتایا گیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو تم اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔
تجارت کرو، کاروبار کرو، کوئی بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرنے کا حلال طریقہ اختیار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد رکھنا، کاروبار کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے دین سے تمہیں غافل نہ بنانے پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تم کو اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل نہ بنانے پائیں۔ جو غفلت میں مبتلا ہوگا وہ اپنے ہاتھوں اپنا خسارہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف یہ بتائے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کو تجارت و کاروبار کی مشغولیت، خرید و فروخت، لین دین اور معاملات کا عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد سے، نماز و زکوٰۃ سے غافل نہیں بناتا۔ ان کے سینوں میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس روز آخرت کا خوف بھی ہوتا ہے جس دن نگاہیں بھی پلٹ جائیں گی اور دل بھی پلٹ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اصول بتائے گئے ہیں، اور یاد رکھا جائے کہ اس ملک میں خاص طور پر جہاں ہم غیر مسلم اکثریت کے درمیان مسلمان اقلیت ہیں، اور معاف کیجئے گا اللہ کے گھر میں کہا جائے ہم اپنے کردار کی خرابی کے حوالے سے بدنام اقلیت ہیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک نے اپنے کردار کی تصویر ایسی بنائی ہے کہ ہم اسلام کا صحیح تعارف نہیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے ذریعے اسلام کا غلط تعارف غیروں کے سامنے جا رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر ایمانداری اور امانت اور دیانت اور صداقت اور شفافیت کے اصولوں پر مسلمان تاجر تجارت کرنے والے بن جائیں تو صرف ان کا یہ عمل اسلام کی ایسی خاموش اور مؤثر اور دیر پا دعوت بنے گا کہ زبان سے دی جانے والی اسلام کی دعوتیں اس خاموش و مؤثر دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، یہاں اسلام مجاہدین کے ذریعے بعد میں آیا ہے، یہاں اسلام صوفیہ کے ذریعے بعد میں آیا ہے، یہاں اسلام سب سے پہلے تاجروں کے ذریعے آیا ہے، کاروباریوں کے ذریعے آیا ہے۔ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں ہندوستان میں، مشترکہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کی، تو وہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو حصول رزق کے لیے نکلے تھے، تجارت کے لیے نکلے تھے، انہوں نے آ کر ایسی تجارتی اخلاقیات پیش کی، ایسے اسلامی اصول تجارت میں اپنائے کہ ان کی تجارت اسلام کی طرف کشش کا باعث بنی غیروں کے لیے، اور حلقہ بحلقہ لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ کردار آج بھی زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور خاص طور پر ہم میں جو لوگ کاروبار و تجارت کا مشغلہ رکھتے ہیں، اگر وہ اسلامی اصولوں کو پورے طور پر سامنے رکھیں تو ان کی تجارت اسلام کی بہت مؤثر دعوت کا کام کر سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس طرف بھی متوجہ ہو اور اس طرح اسلام کی دعوت کا کام اس کے ذریعے اس ملک میں انجام پائے۔ تجارتی اصول اور تجارتی آداب شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موقع رہا تو آئندہ ہفتے میں اس کی کچھ تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے مطابق تمام اعمال انجام دینے کی ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔